ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ سیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، اور خون سے گارا بنا اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، حضرات علماء کرام، آج کا یہ مختصر سا تعزیتی پروگرام ہمارے محترم چودھری ممریز خان ان کی اہلیہ جو قضاء الہی سے انتقال فرما گئی تھی، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور یہ اتنا بڑا دعائیہ پروگرام منعقد کیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے. اللہ کی رضا کے لیے یہ جو کھانے کا انتظام کیا، دعوت کا انتظام کیا، خیر خیرات اللہ کی رضا کے لیے کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے.
جو کہا سنا جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. اس کا ثواب اپنے محبوب کے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہماری محترمہ مرحومہ کی قبر میں ان کی روح کو اللہ پورا پورا ثواب نصیب فرمائے. جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب نصیب فرمائے. دنیا کی زندگی عارضی ہے، نہ جانے کب کس کی شام ہو جائے. آج بڑے مگن ہیں ہم، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. خدا کی قسم سانس رکا تو کچھ بھی نہیں. جس انسان کو اپنی زندگی پہ ناز ہے، جوانی پہ ناز ہے، طاقت پہ ناز ہے، صحت پہ ناز ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو کہ یہ صحت دینے والا کون ہے؟ ہماری زندگی کا مالک کون ہے؟ خوشی غمی دینے والا کون ہے؟ اور یہ زندگی تو عارضی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے بندو تیری زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. بہت سارے روپے پیسے اکٹھے کرتا ہے آدمی، فلاں زمین خریدوں گا، مارکیٹ بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. ابھی پیسہ جمع نہیں ہوا، موت پہلے آ گئی. دھوکہ ہے یہ زندگی، دھوکہ ہے. اور ہماری آج زندگی کے سانس چل رہے ہیں، نہ جانے آخری سانس کون سا زندگی کا بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات. میرے بندے تیری موت کا مالک بھی میں، تیری زندگی کا مالک بھی میں. حالانکہ دنیا میں زندگی پہلے ہے، موت بعد میں. بھئی زندگی ملے گی تو موت آئے گی نا. لیکن قرآن پاک کا اسلوب دیکھو، پہلے موت کا ذکر کیا، الذی خلق الموت والحیات، پھر اللہ نے زندگی کا ذکر کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ زندگی پہ بھروسہ نہ کرو، موت حقیقت ہے. دعا کرو موت آئے تو اچھی آئے. جب تک اللہ زندگی دے اسلام والی دے، موت آئے تو ایمان پہ آئے، کام بن جائے گا. ساری زندگی انسان عبادت کرتا رہے، اگر آخری وقت میں ایمان چھن گیا تو کچھ بھی. سارے حج، ساری خیرات اور سارے اعمال برباد ہو گئے. اور اگر ساری زندگی آدمی کفر پہ گزار دے، آخری وقت میں ایمان مل جائے تو سمجھ ساری زندگی نیکیوں ہی نیکیوں سے بھر گئی. معاویہ ابن معاویہ صحابی رسول ہیں، بڑے عجیب صحابی ہیں. دور دیہات کے اندر رہنے والے تھے. وہاں تک خبر پہنچی کہ مدینہ پاک میں ایک نبی ہجرت کر کے آیا ہے. اللہ کے نبی پیدا کہاں ہوئے تھے بتائیں ذرا؟ شاباش، مکہ مکرمہ میں. یہ دو شہر ہیں دنیا میں سب سے عظیم شہر. مکہ مکرمہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا شہر ہے. مدینہ پاک میرے محبوب ہجرت فرما کے تشریف لائے، اس لیے مدینہ کو مدینۃ الرسول کہتے ہیں، ہمارے نبی کا شہر. یہ مدینہ کے دیہات میں آباد تھا. کسی نے اطلاع دی کہ مدینہ پاک میں کوئی نبی آیا ہے جس کے پاس قرآن اترتا ہے، اللہ کے پیغامات ان کے پاس آتے ہیں. وہ اپنی امت کو اور اپنی قوم کو، مدینے والوں کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے. اس راستے پہ چلو گے عزت ملے گی. یہ معاویہ ابن معاویہ بس بات سنی تو دل میں خیال آیا چلو جا کے دیکھوں تو صحیح، زیارت تو کروں. گھوڑا لیا، بیٹھ گئے، مدینے کا رخ کیا، مدینہ پاک میں داخل ہوا. لوگوں سے پوچھا جی میں نے سنا یہاں کوئی اللہ کا رسول ہے. لوگوں نے بتا ہاں جاؤ وہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ جمع ہیں، ان میں جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہوگا نا، اور جس کا چہرہ 14ویں رات سے
کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، اور سارے مجمع کی نظریں چہرہ نبوت پہ ٹکی ہوئی ہوں گی، سارے پیاسے بن کر محبوب کے چہرے کی زیارت کر رہے ہوں گے، سمجھ لینا وہی اللہ کا رسول ہے۔ یہ آیا مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے گھوڑا باندھا اور سیدھا مسجد نبوی میں۔ ادب کا پتہ نہیں، بیچارہ دیہات سے چل کے آیا ہے، آج تک دینی محفل نہیں دیکھی، اللہ کے نبی کی زیارت پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، بس یوں پھلاندتا ہوا نبی کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی بھی سمجھ گئے بیچارہ دیہات سے آیا ہے، انجانا آدمی ہے، کوئی صحابی ایسا کام کرتا تو اللہ کے نبی ڈانٹ دیا کرتے تھے کہ یہ طریقہ نہیں ہے لوگوں کے کندھے پھلانگ کے آگے آنا، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ، لیکن اسے پتہ نہیں تھا بیچارے کو، اور یہ وہاں جا کے بیٹھ گیا، اللہ کے محبوب کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہچان لیا، کوئی انجانا آدمی، دیہاتی آدمی دین کی طرف لے کے آیا، تمنا لے کے آیا، میرے محبوب نے قریب کر لیا۔ اللہ کے نبی نے پیاری نظروں سے دیکھا، جہاں چہرہ نبوت والی نظر پڑ جائے بھلا ان کی زندگی کا رخ کیسے نہ بدلے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار سے دیکھا اور قریب کر لیا۔ میرے محبوب نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کہاں کے باشندہ ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس معاویہ صحابی نے بتلا دیا، آقا میں دیہاتوں کا رہنے والا ہوں، شہر کی خبریں کبھی کبھی چلی جاتی ہیں، مجھے بتانے والوں نے بتایا مدینہ پاک کے اندر ایک نوجوان ہے جو اللہ کا نبی ہے، قرآن پاک کا نزول بھی ان پر ہوتا ہے، بڑا سیدھا راستہ بتلاتا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ آقا میں پوچھتے پوچھتے مدینہ پاک میں پہنچا، یہاں کے مجھے پتا چلا آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں صرف دیدار کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ واقعتاً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، واقعتاً آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کا پیار بڑا اچھا ہے، میں دیکھنے کے لیے آ گیا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا آنے والے میرے شہر کے بننے والے مہمان، میں حقیقت میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، قرآن پاک کا نزول بھی میرے سینہ نبوت پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، جو یہ کلمہ پڑھے گا، جو کلمہ میں لے کے آیا ہوں، اے آنے والے جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، ارے دنیا میں بھی عزت ملے گی، مرنے کے بعد بھی عزت والا بن جائے گا، جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا۔ وہ بابا جی سننے لگا، ارے وہ آنے والا مہمان بڑے غور سے سننے لگا، اور دل کے اندر ایک محبت سی پیدا ہو گئی، ایمان کی لہر دوڑنے لگی، اور پھر سوال کر دیا آقا ذرا مجھے اتنا تو بتلا دیجئے، اگر میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں، آپ کا بتلایا ہوا کلمہ میں پڑھ لوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ارے جو بھی کلمہ پڑھے گا اسے شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی، جو میرے اللہ نے حکم دیا وہ حکم ماننا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑے گی، اگر سال ہو گیا مال کی زکات دینی پڑے گی، زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا پھر رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، یہ شریعت کی پابندی ہے، ان پابندیوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ بابا جی کہنے لگے ارے اللہ کے محبوب ذرا مجھے یہ تو بتلا دیجئے، جو آپ مجھے سبق دیں گے میں اس سبق پہ عمل کر کے زندگی گزار دوں، جو طریقہ آپ مجھے بتلائیں گے، جو شریعت آپ مجھے بتلا دیں گے، میں اس کے مطابق اگر زندگی گزار دوں پھر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا آنے والے اگر تو نے شریعت کی پابندی کی میں وعدہ کرتا ہوں جنت ملے گی۔ پھر میرے محبوب نے جنت کی تعریف کی،
جنت میں یہ اللہ کی نعمتیں، یہ اللہ کی نعمتیں، یہ اللہ کی نعمتیں، وہاں اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ آنے والے نے کہا جی دیر نہ کرو، مجھے جلدی کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے وہ کتنا عظیم آنے والا مہمان ہوگا جو مدینے میں نبی کا مہمان بن کے آیا، وہ کتنے مقدروں والا ہوگا جس کو اللہ کے نبی نے خود زبان نبوت سے کلمہ پڑھایا ہوگا، وہ کتنے قسمت والا ہوگا، وہ کتنے مقدروں والا ہوگا۔ ادھر ایمان بھی مل رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، ارے چہرہ نبوت کی زیارت بھی ہو رہی ہے۔ آج ہم امام صاحب کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھیں گے، کتنے خوش ہو جائیں گے، یار ایمان مل گیا، ایمان مل گیا، ایمان مل گیا۔ وہ الگ بات ہے ایمان کے بعد پابندی ہو نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں رہ کر اسلام کی پابندی بھی تو بڑی مشکل ہے نا۔ کلمہ مل گیا، ایمان مل گیا، خوش ہو گیا۔ میرے محبوب گفتگو میں مصروف ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، یہ آنے والا کہنے لگا آقا مجھے اجازت دو، میں واپس جاؤں، میں اپنے گاؤں جاؤں، اپنی قوم میں واپس جاؤں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا تجھے میرا شہر اچھا نہ لگا، میری محفل اچھی نہ لگی، یہ میرے سامنے بیٹھنے والے میرے دوست تجھے اچھے نہ لگے، یہ ماحول تجھے اچھا نہ لگا، ابھی آئے ہو جا رہے ہو۔ آنے والا کہنے لگا نہیں آقا، اس محفل جیسی محفل کائنات میں کوئی نہیں، اتنے عظیم رفقا دنیا کے اندر کوئی نہیں، اتنی برکت والی مجلس دنیا کے اندر کوئی نہیں، پھر اتنی جلدی جا رہے ہو، بات کیا ہے؟ وہ آنے والا کہنے لگا آقا میں نے تو زیارت کر لی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے ایمان مل گیا، میرا دل چاہتا ہے، ابھی تک میری قوم ساری کی ساری بغیر ایمان کے ہے، بغیر اسلام کے ہے، انہیں آپ کی حقیقت کا پتہ کوئی نہیں، انہیں ایمان کا پتہ کوئی نہیں، انہیں اسلام کا پتہ کوئی نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے جو کلمہ میں نے پڑھ لیا وہی کلمہ اپنی قوم کے سامنے پیش کروں۔ کلمہ پڑھ کے میں اکیلا جنت میں جاؤں گا؟ نا 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 نا، میری پوری برادری ہے، میرا خاندان ہے، میرا پورا شہر ہے، اور میرے دوست احباب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں۔ آقا میں نے مقدروں سے کلمہ پڑھ لیا، میرا دل چاہتا ہے یہ کلمہ اپنی قوم کے سامنے جا کے پیش کروں۔ ارادہ دیکھو، نیت دیکھو۔ اللہ کے محبوب استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ کتنا عظیم انسان ہوگا، خود سوچو، جس کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوں، جسے الوداع کرنے کے لیے اللہ کے نبی چند قدم چلے ہوں، وہ کتنا معزز ہوگا۔ گھوڑے پہ بیٹھا، بکھرے موتی کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا، سواری کی، چند قدم گیا تھا، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، زمین پہ گرا، جان نکل گئی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کا ایک جملہ پڑھا تھا نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بولو، دھوکہ۔ تم نے بے شمار واقعات دیکھے ہوں گے، دھوکہ ہو رہا ہے۔ بڑا بہترین محل بنا لیا، ابھی رہنا نصیب نہ ہوا، موت آ گئی، نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں ملنے والے، بیچار کے امریکہ گئے اور 6 سال کے بعد واپس آئے، 6 یا 7 سال کے بعد، بہت ساری کرنسی لے کے آیا، بڑے عظم ارادے، والدین بڑے خوش، میرا بیٹا آ کے یہ کرے گا، ایئرپورٹ پہ آیا، جان نکل گئی۔ روزمرہ کے حالات ہیں ہمارے سامنے۔ گھر سے نوجوان کو تیار کیا جا رہا ہے، شادی میں جا رہا ہے، جی بیوی کپڑے استری کر رہا ہے، کوئی بوٹ پالش کر رہا ہے، گاڑی صاف کر رہا ہے، جی شادی میں جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملتی ہے جی ایکسیڈنٹ ہوا، موت ہو گئی۔
نہیں ہمارے سامنے آلہ قرآن بتا رہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب نے دنیا چھوڑنی ہے۔ اور میرے بندو یاد رکھو، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں جوانی دی، میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ 40-50 سال کی عمر میں نے دی، صحت میں نے دی، صرف یہ دیکھنے کے لیے میرا بندہ دنیا میں رہ کر کیسے عمل کرے گا۔ بس میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بندہ میرا، کنٹرول میرا۔ یار بیمار ہو جائے، ساری دنیا کے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، سیانے زور لگا لے، اگر وہ رب شفا نہ دے تو کوئی دینے والا ہے؟ اور یہی تو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہی تو ایمان ہے۔ ہر چیز پہ قدرت ایک اللہ کی ہے بس، اور وہ مارنے پہ آئے ساری دنیا بچائے، بچ نہیں سکتا، وہ بچانے پہ آئے سب مارنے والے ہو جائیں تو مار کوئی نہیں سکتا۔ اللہ فرما رہے میں نے مختلف زندگیاں دی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال۔ کیوں؟ میں صرف تمہیں پرکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کون کون اچھے عمل کر کے آئے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد بولو، یہ 2 چیزیں اچھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر پوری شریعت آ گئی، علماء تشریف فرما، لا الہ الا اللہ میں پورا دین آ گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمے کے دوسرے جز میں پورا دین آ گیا، وہ طریقہ آ گیا۔ پہلے جز میں دین اور دوسرے جز میں طریقہ۔ دنیا میں شریعت کے اندر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس حکم پہ عمل کیسے کرنا کس نے بتایا؟ بولو، اللہ کے محبوب نے بتایا نا۔ اگر اس محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو گے، عزت والا عمل ہے، کامیابی والا عمل ہے، اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے الٹ عمل کریں گے، کام بنے گا؟ نماز اللہ اکبر نیت باندھ لیجیے، ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، ہے جی، اور سورت ملائیں گے۔ کوئی آدمی کہے نہیں جی نہیں، سب سے بڑا عمل تو درود شریف ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہوگی، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد ہم الحمد نہیں پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی؟ حالانکہ درود پاک عمل بہترین عمل ہے، طریقہ بدل دیا نا۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی بھی عمل اچھے سے اچھا مردود ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور میرے بندے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے پرکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں نے دی، صحت میں نے دی، مال و دولت میں نے دیا، ارے تجھے چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیے، میں نے تیرے گھر کو سنوار دیا، میں نے تیرے گھر کو آباد کر دیا۔ اب صرف دیکھنا چاہتا ہوں اپنی مرضی کرتا ہے یا اپنے رب کی مرضی پہ چلتا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اور بھیڑارا کے نوجوانوں سنو، میں تمہیں قرآن پاک کا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت سب کو آئے گی، جو آدمی مرے گا اللہ کے ہاں پیشی بھی ہوگی، حاضری بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کیا عمل کر کے آیا، کون سے عمل کر کے آیا، میرے احکامات کی پابندی کر کے آیا یا اپنی مرضی سے زندگی گزار کے آیا؟ الذی خلق الموت والحیات، میں نے تجھے زندگی دی، اس کے بعد تجھے موت بھی دے دی۔ اب ذرا بتلا تو صحیح، اپنی مرضی سے زندگی گزار کے آیا یا میری شریعت کی پابندی کر کے آیا؟ خدا کی قسم اگر ایمان اچھا نکل گیا، اعمال اچھے نکل گئے، زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی والی بنا لی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تمہیں پورا اجر مل
جائے گا, تمہارا صلہ بھی تمہیں مل جائے گا. ارے اللہ تعالیٰ مسلمان کی عزت کے لیے, احترام کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. فمن زحزح عن النار, مرنے کے بعد جو دوزخ سے بچ گیا, دوزخ کے عذاب سے بچ گیا, وادخل الجنہ, جسے جنت میں داخل کر دیا گیا, قرآن کیا کہہ رہا؟ فقد فاز, وہ کامیاب ہے. ساری دنیا کے مال جمع کر لو, کامیاب نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, قرآن بتا رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ قرآن نے بتایا بھائی مال دنیا کی عزت ضرور ہے. لوگ دنیا میں سلام کریں گے, چوری صاحب آ گئے جی, چوری صاحب آ گئے جی, فلاں صاحب آ گئے جی, فلاں صاحب آ گئے. وہ دنیا کے اندر ہے. مرنے کے بعد یہ سارے سلوٹ, یہ سارے سلام, یہ سارے استقبال ختم ہو جائے. اگر مرنے کے بعد عزت چلے گی تو کس چیز سے چلے گی بولو؟ اعمال سے چلے گی. ایمان ہوا, ایمان کے ساتھ اچھے اعمال ہوئے, عزت ہوگی. قبر کے اندر بھی عزت ہوگی. ہاں علماء سے پوچھ لو, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے نا, فرشتے آ جاتے ہیں, منکر نکیر فرشتے آ گئے, سوال کرنے والے فرشتے آ گئے. جو قرآن سے پیار کرتا تھا سر کی طرف اس کے قرآن پاک آ جائے گا. روزے رکھا کرتا تھا, دائیں طرف روزے آ گئے, ایک طرف نمازیں آ گئی. صدقہ و خیرات جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا وہ پیروں کی طرف آ گیا. چاروں طرف اعمال آ گئے, ایک خوبصورت شکل کے اندر آ گئے. فرشتے آئے قبر میں پوچھنے کے لیے, دیکھا ہے چاروں طرف بندے کھڑے, ادھر بھی, آگے بھی, پیچھے بھی, یہ معاملہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے چلو 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 باہر چلو, میت کو تنہا چھوڑو, اکیلو چھوڑو, ہم نے ان کا حساب لینا ہے, ہم نے ان سے سوالات کرنے. لیکن وہ بندے نہیں ہیں. جس نے محبت سے قرآن پڑھا وہ قرآن ہے, روزے رکھے روزے ہیں, اعمال ہیں, وہ چاروں طرف گھیرے میں لیے ہوئے ہیں میت کو. فرشتے کہیں گے نکلو باہر, نکلو, ہم اکیلے سے پوچھیں گے, سوال اکیلے سے کریں گے. اے ہائے, قرآن کہے گا نہیں 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 نہیں, دنیا میں اس نے ہمیں نہ چھوڑا, آج قبر میں تنہا ہم نہیں چھوڑیں گے. نمازیں کہیں گی ارے یہ تو ہر وقت نمازیں پڑھا کرتا تھا, اذان ہوتی سارا کام کاج چھوڑ کے مسجد میں جایا کرتا تھا, جب اس نے دنیا میں ہماری پابندی کی ہمیں نہ چھوڑا, آج ہم قبر میں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہر عمل. اور پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے تم اپنا کام کرو, جو تمہاری ذمہ داری ہے کرو, سوال کرو, جواب یہی دے گا. ہم تو اس کے احترام کے لیے آئے ہیں, دلجوئی کے لیے آئے. قبر میں پہلا سوال کیا ہے بولو یار, یہ تو یاد کر لو بھائی, اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں. من ربک, تیرا رب کون ہے؟ کیا کہو گے؟ رب کا معنی نا پالنے والا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری زمین نے ہمیں پالا, دکانوں نے پالا, مارکیٹوں نے پالا. یہ نہ ہوتے تو بھوکے مر جاتے. ایسے ہی نہیں, ذہن جو ادھر بنا ہوا ہے نا, اللہ سے ذہن کٹ گیا, حالات کے ساتھ جڑ گیا, اسباب کے ساتھ جڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, اور زمیندار تجھے بھی مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے. پوچھ لو علماء سے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کیا, تم سے, بھنڈارا والو تم سے اللہ نے قرآن میں پوچھا. قرآن ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ میرے جاننے کے بعد یہ نہ کہنا یار قاری صاحب ہم وہاں تھے ہی نہیں, ہم سے کیسے اللہ نے پوچھ لیا. میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں, علماء سے پوچھ لینا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, ارے زمین کو ہل چلانے والوں, بیج ڈالنے والوں, پانی لگانے والوں, اس میں دوائیں چھڑک کے گندگی کو دور کرنے والوں, فصل اگانے والوں, میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, یہ جو فصل اگ رہی ہے یہ تم نے اگائی ہے میں نے اگائی ہے؟ قرآن کا سوال ہے, پوچھ لینا. میرے بعد علماء سے پوچھ رہے ہیں, قرآن نے ہم سے پوچھا, زمینداروں سے کہا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, زمینداروں زمین میں ہل تو نے چلایا, پانی تو نے لگایا, بیج تو نے ڈالا, سب کچھ تو نے کیا, لیکن تو ہی بتا کہ یہ سبزہ میں نے اگایا یا تو نے اگایا؟ بتاؤ کس نے اگایا؟ ہمارا کام ہے صرف بیج ڈال دینا. اس بیج سے کومپل نکالنے والا کون ہے؟ اس کومپل کو طاقت دینے والا کون ہے؟
اسے مضبوط پاؤں پہ تنے پہ کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اس میں سٹے لگانے والا کون ہے؟ اس سٹے کو بیج میں کی شکل تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اس گندم کے دانے کو پکانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمیندار کہہ کے دکھائے نا میں نے کیا، سارا کام اللہ کر رہا ہے، پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو میرے عزیز و نوجوانوں، یہ ایک مختصر سا پروگرام تھا، جو تعزیتی پروگرام، اور اس پروگرام میں دو مقصد ہیں۔ میرے تو دو مقصد ہوا کرتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ ہم اس مرحومہ کے لیے دعا کریں، اصل جو مین مقصد ہے، اور دوسرا مقصد یہ کہ وہ تو دنیا سے چلی گئی، ہم نے بھی جانا، دنیا میں زندہ اور باقی کسی نے نہیں رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے مرنے کا فکر کرو، موت کی تیاری کرو، چھوڑنا ہے، سب کچھ چھوڑنا۔ ایک بادشاہ تھا متکبر، بہت غرور اور تکبر والا، بڑی شان والا۔ بادشاہوں کا اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، ہر ملک کا بادشاہ وہاں جا رہا تھا۔ یہ بادشاہ جو متکبر تھا نا، کہنے لگا جی وہاں ساری دنیا کے بادشاہ جمع ہوں گے، میری شان سب سے الگ ہونی چاہیے۔ اس نے جناب اچھے جوان فوجی ایک طرف کیے، تم میرے پہرے دار، آگے پیچھے دائیں بائیں تم نے پہرے دار بن کے چلنا، پتہ چلے کوئی بادشاہ آ رہا ہے۔ پھر سوٹ بنوائے، درزی سے کہا اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ ہونا چاہیے، بہت سارے سوٹ بنوائے، ایک پہن کے شیشے میں دیکھا، نہیں یہ میری شایان شان نہیں، دوسرا لے کے آؤ، اور لے کے آؤ، اور لے کے آؤ۔ جو سب سے زیادہ پسند آیا کہنے لگا ہاں اس میں لگوں گا کہ بھئی ہاں کوئی دنیا کا بادشاہ ہے۔ پھر کہنے لگا گھوڑا لے کے آؤ، اچھی سواری، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اچھی سواری منگوائی، ایک گھوڑا، نہیں نہیں اور لے کے آؤ، نہیں یہ بھی اچھا نہیں، اور لے کے آؤ۔ جب بہترین گھوڑا سامنے آیا کہنے لگا ہاں یہ میری شایان شان ہے۔ سب سے بڑا شان والا بادشاہ کون ہے؟ ساری دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا کون ہے؟ ایمان ہے نا؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ او میرے بندو، میرا دل چاہے میں بادشاہ بنا دوں، شاہی تخت پہ چڑھا دوں، میرا دل چاہے بادشاہت سے اتار کے تختہ دار پہ لٹکا دوں، حکمرانی دینے والا بھی میں، ارے ذلت دینے والا بھی میں، عزت دینے والا بھی میں، اور میرے بندے جب چاہوں عزت دے دوں، جب چاہوں ذلیل کر کے رکھ دوں۔ کہنے لگا جی ہاں۔ اب جا رہا بادشاہ، فوج دائیں بائیں، ابھی گاؤں کی حد باہر نکلا تھا، ایک روہی کراس کی نہر، پل کراس کیا تو آگے ایک بابا آ گیا، بوڑھا آدمی بیچارہ، بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی بادشاہ سے اللہ کے نام پہ۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، مغرور تھا نا، ایک طرف ہو جا، جھڑکی دی بابا جی کو، ایک طرف ہو جا۔ بابا جی کہنے لگا میری بات تو سن لو، اللہ کے نام پہ کوئی سوال کر رہا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا نہیں۔ بابا جی کہاں ہٹے آگے سے، اس کو اپنی فوج پہ ناز تھا، پہرے داروں کو حکم دیا پکڑ کے ایک طرف پھینک دو، پتہ نہیں میں شان والا بادشاہ ہوں۔ فوج نے پکڑا، بابا جی نے کہا جی یار مجھے ایک بات کرنے دو بس بادشاہ سے، میں خود چلا جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ کہنے لگا نیچے اتر جا، کہنے لگا نہیں 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 سواری سے نہیں اتروں گا، بات کر۔ اس نے کہا چلا ایسے کر، کان نیچے کر۔ بابا جی نے بادشاہ سے کیا کہا؟ کان کر میری زبان کے قریب، میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کان کیا نا، بابا جی کہنے لگا میں بابا جی نہیں ہوں، سائل نہیں ہوں، میں روح قبض کرنے والا فرشتہ ہوں۔ جلدی آ، تیرا ٹائم ہو چکا ہے۔ ہائے ہائے، اب بتاؤ اس بادشاہ کا تکبر کہاں گیا؟ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے
قرآن میں فرمایا میرے بندے جب تیری موت کا وقت آ جائے گا وہ ٹل ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں. اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، اسرائیل ہوں، آ جا. بس جو کھانا پینا تھا وہ شلوار میں پینٹ میں نکل گیا. کہنے لگا جی تیری مہربانی، تھوڑا سا موقع. اس نے کہا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. مجھے گھر والوں سے ملنے دو، اپنے بچوں کو وصیت کرنے دو. اس نے کہا نہیں، اب وصیت کا ٹائم ختم. پہلے بات نہیں سن رہا تھا اور اب ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. میرے بھائیوں، دنیا کی بادشاہت کوئی بادشاہت نہیں، اصل بادشاہ وہ، اصل حکمران وہ ہے. ہمیں اس کا کہا ماننا چاہیے، اسی کے تابع رہ کر زندگی گزارنی چاہیے. ایسے زندگی گزارو جیسے موت تمہارے سامنے کھڑی. یار ہمیں نظر آئے نہ آئے، آج کل تو نظر آ رہی ہے موت، کون کہتا نظر نہیں آتی؟ بے شمار ہمارے نوجوان ایسے مر رہے ہیں، اچانک بیٹھے بیٹھے مر گئے، چارپائی پہ بیٹھے وہ جان نکل رہی تمہارے سامنے. تو میرے بھائیوں، موت آنی ہے، کوشش کرو کہ ہم اعمال کرنے والے بن جائیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو. مریں تو ایمان پہ موت آئے. اور ایمان کو تقویت پتہ کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کو مضبوط بناؤ، مضبوط بناؤ. کیسے بناؤ گے مضبوط؟ محبوب نے فرمایا کہ جتنے عمل کرو گے اتنا ایمان مضبوط ہوگا. نمازوں کے ذریعے ایمان مضبوط ہے، روزہ رکھو گے ایمان مضبوط ہے، زکوٰۃ دو گے ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب. ہم جتنے بھی آدمی یہاں بیٹھے ہیں، 100 200 500 جتنے بھی ہیں، ہر آدمی پہلے درود شریف اور پھر 3 مرتبہ کل شریف پڑھو، اور پھر اس ثواب کو ہم اپنی مرحومہ کے لیے اور پوری امت کے لیے بخشیں گے. اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. پڑھ لو. گھر والوں نے بھی، رشتہ داروں نے، بچوں نے مل کے پڑھے ہیں. کچھ قرآن پاک ہیں، عہد نامہ ہے، سورہ یاسین ہے، کچھ سورتیں ہیں، کلمے ہیں لاکھ سے بھی زیادہ. بہرحال ایک کلمہ بھی اگر قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم اپنی تسلی کے لیے پڑھتے ہیں جی. 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ لیا، 3 لاکھ پڑھ لیے جی، فلاں نے 10,000 درود شریف پڑھے. اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے، اور یہ تحفہ مقدر والوں کو ملتا، یاد رکھنا، قسمت والوں کو. لیکن ان سب کا فائدہ تب ہے جب اللہ کے ہاں منظور ہو جائے. سچی نیت سے آدمی پڑھے گا تو وہ رد نہیں کرتا، وہ قبول کرتا ہے. اور انشاءاللہ مرنے والے کے لیے تو جو بھی پڑھتا ہے وہ سچی نیت سے ہی پڑھتا ہے. اسے اپنا بھی تو پتا ہے نا، میں نے بھی مرنا ہے. آج وہ ہمارا محتاج ہے، ہم مریں گے، ہم زندوں کے محتاج ہوں گے. ہم انتظار کریں گے کوئی بھیجے ہمارے لیے. ارے کوئی بسم اللہ پڑھ کے ہی بھیج دے. اللہ کی قسم قبر کے اندر مردہ انتظار کرتا ہے. کوئی بسم اللہ پڑھ کے ہی بھیج دے، کوئی اللہ کا نام لے کر ہی بھیج دے، اس کا ثواب اس کو قبر میں اتنا ملتا ہے جتنا دنیا میں رزق بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، جو کہا سنائی سے قبول فرما. قاری صاحب نے یا اللہ قرآن پاک کی بہترین تلاوت کی، اس تلاوت کو بھی قبول فرما. اے اللہ ان حاضرین نے تیرے محبوب پہ درود پاک پڑھا ہے، اور یا اللہ تیرے قرآن پاک کی مقدس ترین سورت سورہ اخلاص پڑھی ہے. اے اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عزیز اقارب، رشتہ داروں نے، گھر والوں نے جو بھی مل جل کے اس پرچی میں لکھا ہوا پڑھوایا ہے، پڑھا ہے، اے اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تیری رضا کے لیے، اپنی مرحومہ کے اثاری ثواب کے لیے ان بھائیوں نے اتنا دعوتی پروگرام کیا اور اتنی خیر خیرات کا انتظام کیا، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد اور عورت دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی ارواح کو ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما، بالخصوص ان کی والدہ کو اس کا ثواب نصیب فرما، بھائی ممرے صاحب کی اہلیہ کو اس کا ثواب نصیب فرما، یا اللہ اس مرحومہ کے بچوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے جو بھی انتظام ہوا یا اللہ اسے قبول فرما، اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے ان کی قبر میں ان کی روح کو نصیب فرما، پوری امت مرحومہ کی ارواح کو نصیب فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ جتنے بھی برائیاں، نافرمانیاں اور گناہ ہو گئے، اے اللہ اتنے سارے یہ تیرے بندے، ان میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اے اللہ بوڑھوں کے سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ اس امت کے جتنے بھی مسلمان مرد و عورت چلے گئے سب کو معاف فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے محبوب کے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔